چھوٹی چھوٹی بندہ نافرمانیاں کرتا ہے نا تو بڑی نافرمانیاں بھی کرنے کا پر جرت پیدا ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے ظلم کرتا کرتا بندہ بڑے ظلم کرتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، بیٹھ کر جو چیزیں اسلام نے غلط ٹھہرائی ہیں انہی کو یہ اچھا ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. بنی اسرائیل اس میدان طیہ کے اندر تھے جہاں سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قید کر دیا تھا. 40 سال تک وہاں پر یہ سزا بھگتتے رہے. نہ وہاں پر پانی، کھانا، کسی چیز کا انتظام نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت وہاں پر عطا فرمائی. پکا پکایا کھانا، کھانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی ان کو. پانی کے لیے بھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. چشمے جاری ہیں، جب دل چاہا آ کے پانی پی لیا. کھانا وقت پر آسمان سے نازل ہو جاتا. بٹیر یا مچھلی، اس طرح کے گوشت کی چیزیں ان کے لیے آ جاتی تھیں. تو ان کے لیے کسی چیز کی، کسی نعمت کی کمی نہیں تھی. تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی میں گزارتے، اس کو راضی کرنے میں گزار دیتے. لیکن جس کو نعمتیں ملتی ہیں مغرور ہو جاتا ہے، سرکشی بڑھ جاتی ہے، اس کی متکبر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ان کے ایک اور نافرمانی کا ذکر ہے. اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، نام کے ساتھ پکارتے تھے اپنے نبی کو، یعنی اتنا بھی ادب اور احترام ان کے اندر نہیں تھا کہ نام کے بجائے ہم یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں، یا نبی اللہ کہہ کر پکاریں. لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. یعنی ہم سے صبر نہیں ہوتا. ایک ہی قسم کا کھانا ہمیں مل رہا ہے، روزانہ ہم وہی چیز کھاتے ہیں، چینجنگ نہیں آتی، تبدیلی نہیں آتی. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ تو صبر کر لیتے ہیں، آپ تو ہر چیز کھا لیتے ہیں، آپ تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں. لیکن ہم لوگ عادی ہیں طرح طرح کی چیزوں کے کھانے کے، اس لیے ہم سے صبر نہیں ہوتا. یخرج لنا، اللہ ہمارے لیے نکال دے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، وہ ہم نے نہیں اگانی، وہ بھی اللہ ہی اگائے، نکالے. جیسے ہمیں تیار شدہ کھانا مل رہا ہے، آسمان سے نازل شدہ کھانا مل رہا ہے، ایسے ہی زمین سے بھی نکلی ہوئی چیزیں بھی ہمیں مل جائیں تیار ہی، ہمیں خود محنت نہ کرنی پڑے. کون کون سی؟ من بقلیہا، زمین کا سبزیاں جو ہم کھاتے تھے مصر کے اندر، وہ سبزیاں بھی ہمیں تیار شدہ مل جائیں، ہمیں پکانا نہ پڑے، اللہ نکال دے. وقصائیہا، اور ککڑی، کھیرا ہم جس کے ساتھ کھاتے ہیں نا، سبزی کے ساتھ کھیرا بھی، تو کھیرا بھی ہمیں مل جائے ساتھ میں. وفومہا، اور گندم بھی خود بخود نکلے، تیار شدہ ہو، ہمیں بھی نکالنے کی ضرورت نہ پڑے. وعدسیہا، دال کے بڑے، مسور دال کے بڑے عادی تھے، شوق تھا، تو کہا کہ مسور کی دال بھی مل جائے ہمیں. وبصلیہا، اور ساتھ میں پیاز بھی رکھتے ہیں نا، پیاز بھی کھاتے ہیں، تو پیاز بھی ہمیں مل جائے. یہ ساری چیزیں پکی پکائیں، بنی بنائی، تیار شدہ زمین سے نکلیں، اللہ نکالے، ہم نے نہیں نکالنی. جیسے یہ ہمیں بٹیر اور یہ گوشت آسمان سے، یہ مچھلی آسمان سے آتی ہے نا، ایسے یہ ساری چیزیں بھی ہمارے لیے آسمان سے اترنا شروع ہو جائیں یا زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر ناشکری تھی. مزید کی لالچ، مزید کی ہرس. بھئی تمہارا مقصد پورا ہو رہا تھا، تمہیں غذا مل رہی تھی، تمہیں کھانا مل رہا تھا، وہ بھی اعلیٰ قسم کا کھانا مل رہا تھا، اور وہ بھی بغیر محنت کے مل رہا تھا، تمہیں کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی. لیکن تم نے ناشکری کی، ان نعمتوں کو حقیر سمجھا، ان کو کمتر سمجھا، اور تم ان سے کمتر جو نعمتیں تھیں تم ان کی طرف راغب ہو گئے. شروع سے ہی ان لوگوں کی ان چیزوں کی عادت تھی نا، دال کی کھانے کی، پیاز کھانے کی، گندم کھانے کی. تو شروع سے جو عادت ہوتی ہے نا،
وہ بہت مشکل سے چھوٹتی ہے۔ ہمارے جو حضرات ہیں نا مدرسے والے طلباء علماء، وہ شروع سے ہی معمولی سا کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے وہ مسجدوں میں رہ لیتے ہیں، کم کھانے پر بھی گزارا کر لیتے ہیں، کیونکہ شروع سے عادت ہوتی ہے۔ ہم نے مسجدوں میں مدرسوں میں جو پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، تو وہاں پر اعلیٰ قسم کے کھانے نہیں کھاتے رہے۔ اگر وہاں اعلیٰ قسم کے ہمیں کھانے ملتے ہیں نا، تو یہاں مسجد میں ہم رہ نہ سکتے۔ اور اس کو آپ یوں دیکھ لیجئے، کوئی امیر بندہ آپ کی مسجد کا امام نہیں ہے۔ آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں، کسی بھی امیر بندے کا بیٹا، امیر زادہ، وہ آپ کو مسجد کا امام نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تنخواہیں نہیں ہیں نا، کیونکہ ان کو تو چاہیے ہوتا ہے وہ قسم کا کھانا جو شروع سے بچپن سے کھاتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ اپنے بچے کی جیسی عادت بنائیں گے نا تو ویسا ہی بنے گا۔ اگر آپ نے بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا کھانا کھلا کر اس کو پالا ہے، تو وہ بچہ کبھی آزمائشوں سے نہیں گزرے گا، وہ کبھی وہ کام نہیں کرے گا جس میں کم پیسے ہوں یا کھانا کم ملتا ہو۔ تو بھئی یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی، کیا تم چینجنگ کرتے ہو، چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا، جو گھٹیا ہے، بالذی، اس کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ تمہارے لیے بہتر تو وہ چیزیں تھیں جو آسمان سے آ رہی تھیں، قیمت کے اعتبار سے بھی وہ بہتر تھی، کوالٹی بھی اچھی تھی، اور اللہ کی طرف سے آ رہی تھی نا، زمین سے نہیں نکل رہی تھی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو اوپر سے آ رہی تھی ان میں کوئی بیماری نہیں ہے جی، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، نہ گلنے سڑنے وغیرہ کوئی مسئلہ ہے، اور نہ جراثیم وغیرہ ہے۔ لیکن جو تم زمین سے نکالو گے تو اس کے اندر تو تم بیمار بھی ہو جاؤ گے، اور اس کے اندر کئی مسائل ہیں، تمہیں محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اوپر سے جو آتا ہے وہ تو بغیر محنت کے آتا ہے، اور یہاں تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اہبطوا مصرا، تمہیں عظیم کھانے پسند نہیں ہیں، اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اب تم جاؤ کسی شہر کے اندر، کسی شہر میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے مانگا، جو چیزیں تم مانگ رہے ہو تمہیں وہی ملے گا، لیکن وہ تمہیں اللہ کی طرف سے تیار شدہ نہیں ملے گا، وہ تمہیں خود تیار کرنا ہوگا۔ گندم تمہیں خود نکالنی پڑے گی۔ شہر میں جاؤ، یہ تو میدان ہے نا، یہاں پر تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ شہر میں جاؤ، کھیتی باڑی کرو، کھاؤ۔ جیسے ہمارے پاس کوئی بچہ آتا ہے نا، بیٹے ہوتے ہیں، ہمیں جی یہ گھر کا کھانا پسند نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، جب کماؤ گے نا، خود محنت کرو گے، اور خود محنت کر کے جب کھاؤ گے تو تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں تو تمہیں پکا پکایا کھانا مل جاتا ہے، اس لیے تمہیں گھر کے کھانوں کا احساس نہیں ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس قدر اللہ کی بڑی نعمت ہے، پکا پکایا کھانا تمہیں مل رہا ہے۔ ایک بندے کی میں نے ویڈیو دیکھی، امریکہ میں تھا، نوجوان، تو وہ امریکہ میں ڈیوٹی کرتے ہوئے کھانا بھی وہاں کا ہی کھاتا تھا، تو وہ رو رہا تھا، رو رو کر یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان بہتر ہے، وہاں گھر کا پکا پکایا کھانا مل جاتا ہے، لیکن جہاں ہمیں خوار ہونا پڑتا ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے، ہر کام جو ہے نا، وہاں پر تو سوتے ہیں گھر میں، جب دل کرتا ہے اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہاں ٹائم پر اٹھنا پڑتا ہے، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، کھانا بھی خود پکانا پڑتا ہے۔ اگر ہوٹل سے لیں تو ظاہر ہے وہ تو مزدور بندہ تو ہوٹل سے نہیں لے سکتا نا۔ تو کھانا پکا پکایا مل جانا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی انہوں نے ناقدری کی، ناشکری کی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان تمام نعمتوں کی جو پیچھے اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ان کی ناقدریوں کا نتیجہ، ناشکریوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ان کو بڑے مقام دیے تھے، مرتبے دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی دیا، فرعون سے ان کو آزاد کروایا، آسمان سے ان کے لیے کھانے اتارے، ان کے لیے ایک روشن ستون کا انتظام کیا، چشمے دری پتھر سے جاری کر دیے، ہر چیز تیار شدہ ان کو ملتی تھی، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ذلیل و خوار ہونا۔ اب یہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ ایک نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی عذاب فوراً نازل نہیں کیا، دو کی، پھر بھی فوراً عذاب نازل نہیں کیا، لیکن جب کرتے چلے آئے اللہ مہلت دیتا چلا آیا، لیکن یہ لوگ حد سے بڑھ گئے،
تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسی ذلت دی ہے، اب قیامت تک یہ ذلت کبھی ان سے جدا نہیں ہوگی۔ والمسکنہ، اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنے یہودی ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اتنی کوئی اور قوم ذلیل و خوار نہیں ہوئی۔ اور دوسرا محتاج، جتنی محتاجی کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے، اتنی محتاجی کا سامنا کسی اور کو نہیں کرنا پڑا۔ اور اس کی وجہ اور کچھ نہیں تھی، ان کی اپنی حرکتیں ہیں۔ ہٹلر نے آپ دیکھ لیں کتنا ان کو مارا، قتل کیا اور ذلیل و خوار کیا۔ اس کے علاوہ ہر دور میں یہ ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ جو حرکتیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کرتے تھے، آج بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور کیوں نازل ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے اللہ کی آیتوں کو۔ اور يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، ایک تو نہ ماننا ہے، دوسرا جو ان کو اللہ کی آیتیں پہنچاتے تھے یہ انہی کو قتل کر دیتے تھے، انہی کا کلمہ پڑھ کے انہی کو شہید کر دینا، بغیر الحق کی، نا حق۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کو بنی اسرائیل کا ہی بادشاہ تھا، اس نے صرف اس بنا پر قتل کر دیا، شہید کر دیا تھا کہ اس نے اپنی سوتیلی بیٹی سے نکاح کرنا تھا، اور انہوں نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ بھئی سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے۔ تو اس بنا پر بھئی یہ فتویٰ دیا کیوں ہے آپ نے؟ اس بادشاہ نے دونوں نبیوں کو شہید کروا دیا، اور وہ شہید اور بادشاہ کا ساتھ دینے والے یہی تھے بنی اسرائیل، اور یہی وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، سولی پر لٹکانے کی، چند پیسوں ٹکوں کے عوض، لیکن وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا نا آسمانوں پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا کوئی بندہ، انہی میں سے کسی بندے کو اللہ نے شکل بنا دی، اور انہی کو، اسی بندے کو انہوں نے لٹکا دیا پھانسی پر، یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیں کس قدر یہ خبیث انسان تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ اس وجہ سے، دیکھیں اس میں بڑا ہی گہرا نقطہ اللہ نے بیان فرمایا، یہ نبیوں کے قتل تک کیسے پہنچ گئے، یعنی اتنے سنگ دل، سخت دل کیسے ہو گئے، اس کی وجہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، پہلے چھوٹی چھوٹی نافرمانی کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ عادی بن گئے۔ چھوٹی چھوٹی بندہ نافرمانیاں کرتا ہے نا، تو بڑی نافرمانیاں بھی کرنے کا پر جرت پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ظلم کرتا کرتا بندہ بڑے ظلم کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چوری کرتا کرتا بندہ بڑا چور، ڈاکو، لٹیرا بن جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو چھوٹی چوری پر، معمولی سی غلطیوں پر بھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ آج معمولی غلطی کر رہا ہے بچہ آپ کا، کل یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے کرتے بڑی غلطیاں شروع کر دے گا، چھوٹی چوری کرتے کرتے بڑا چور بن جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ نقطہ بیان فرما رہا ہے کہ پہلے یہ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ مزید دلیر ہو گئے، پھر بڑی بڑی نافرمانی، حتیٰ کہ سب سے آخری نافرمانی کیا تھی؟ نبیوں کو قتل کرنا، شہید کرنا، یہاں تک بھی پہنچ گئے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ نہ صرف یہ کہ غلطیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، بلکہ ان نافرمانیوں کو ایک اچھا مطلب عمل قرار دیتے تھے، یعنی غلطیوں کو اچھا سمجھتے تھے۔ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، بھئی جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سی گناہ ہیں، برائیاں ہیں، لیکن ہم ان برائیوں کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کو ایک اچھا عمل سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ٹی وی پر بیٹھ کر بہت سے لوگ ایسے ہیں، دنیاوی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم اور قرآن سے دوری کے بعد اب وہ کیا کرتے ہیں، بیٹھ کر جو چیزیں اسلام نے غلط ٹھہرائی ہیں انہی کو یہ اچھا ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، بے پردگی ہے، قرآن نے اس سے منع فرمایا، تمام صحابہ کرام کی ازواج مطہرات یہ پردہ کیا کرتی تھیں، لیکن بے پردگی کو آج اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں انسان کو بڑی نافرمانیوں پر مجبور کر دیتی ہے اور یہ جرأت دلاتی ہے۔ تو یہ جی تھا آج کا سبق، اللہ کی ناشکری نہ کریں، چھوٹی چھوٹی نافرمانی، چھوٹے گناہوں کو چھوٹا مت سمجھیں، یہی چھوٹے گناہ آپ کو بڑے گناہوں کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا پہلے پارے کا 8واں رکوع ہو گیا،
اگلے جمعہ سے ہم انشاءاللہ العزیز نواں رکوع شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح استقامت کے ساتھ مکمل قرآن کا درس سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔